نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو ان کا ساتھ ملے گا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا۔ آگے ان کا تعارف فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ کریم آقا مدنی تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے کا رنگ فق تھا، ان کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثوبان، تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مجھے کچھ جسمانی مرض نہیں بلکہ میں تو مریض عشق ہوں، اور مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ یا رسول اللہ، مجھے کوئی جسمانی مرض نہیں بلکہ یہ میری حالت اس لیے بن گئی ہے، ایک سوچ نے میری یہ حالت بنا دی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، دنیا میں جب بھی میرا دل چاہتا ہے میں فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کے جمال جہاں آرا کی زیارت کرتا ہوں، میرے قلب و جسم و روح کو سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب مجھے یہ سوچ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے طفیل میری بخشش بھی کر دینی ہے اور جنت بھی عطا کر دے گا آپ کے طفیل، آپ کی غلامی کی صدقے، یا رسول اللہ، لیکن آپ کا تو بہت اعلیٰ عرفہ مقام ہوگا، آپ بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے، میرا ٹھکانہ آپ سے بہت دور ہوگا، میں آپ کے غلاموں کے اندر ہوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہاں میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اس سوچ نے میری یہ حالت بنا دی ہے کہ یا رسول اللہ، دنیا میں ایک لمحہ میں آپ کی زیارت کے بغیر یا رسول اللہ مجھے چین میسر نہیں آتا، جب جنت میں اگر آپ کی زیارت نہ ہو سکی تو یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ جب انہوں نے یہ عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، فرمایا جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے محبوب کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ اللہ نے فرما دیا جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو رسول کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ جناب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کا کیا مقام ہے؟ ایک مقام پہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ان کے بارے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا بے شک وہ سری گمراہی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے منکر کے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منکر کون ہے جو جنت میں نہ جا سکے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے اطاعت نہ کی وہ منکر ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں حضور علیہ السلام کی اطاعت کا کیسا جذبہ تھا۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی یہ کہہ کر اتار کے پھینک دی کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا
کہ اپنے ہاتھ میں آگ کی چنگاری لے، آگ کا انگارہ لے، اتنا کہہ کہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب صحابہ نے ان سے کہا بھی اپنی انگوٹھی اٹھا لو تو اس کو فروخت کر کے اس کے پیسے اپنے تصرف میں لے آؤ، کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر لو، اس کو اٹھا لو۔ آگے صحابی رسول کا جواب سنیں، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اس انگوٹھی کو ہرگز نہ اٹھاؤں گا، کیونکہ اسے میرے رسول نے اتار کے پھینک دیا ہے۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کے اندر اطاعت رسول کا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے میں نے گلابی رنگ کا لباس زیب تن کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے کریم آقا نے جب وہ لباس دیکھا فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص فرماتے میں سمجھ گیا کہ اس لباس کو میرے کریم آقا نے پسند نہیں فرمایا۔ فرماتے میں گھر چلا گیا، میں نے جا کے اس لباس کو اتار کے میں نے اس کو جلا دیا۔ جب میں دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لباس کا تو نے کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے اسے جلا دیا ہے۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کے اندر اطاعت رسول کا۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر عورتوں نے مردوں کے لباس پہننا شروع کر دیے ہیں، مردوں نے عورتوں کے لباس پہننا شروع کر دیے ہیں۔ ٹخنے ننگے کرنا مردوں کے لیے سنت ہے اور ٹخنے چھپا کے رکھنا عورتوں کے لیے حکم ہے یہ، لیکن آج اس کے برعکس الٹ ہو گیا۔ مردوں نے ٹخنے چھپانے شروع کر دیے، عورتوں نے ننگے رکھنا شروع کر دیے۔ آج عورت اور مرد کی پہچان کرنا مشکل ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مرد عورتوں کا لباس پہنے گا، اور اس پر لعنت فرمائی حضور علیہ السلام نے کہ جو مرد عورتوں کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو عورت مردوں کا لباس پہنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام میں اطاعت رسول کا کیسا جذبہ تھا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب منظر کشی کی کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل رسول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل رسول بندگی اس تاجور کی ہے، یعنی اصل غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ جو ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ میرے قبلہ عالم، میرے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ تو ایسا رسول اللہ کا غلام بن جا کہ دور سے دیکھنے والا تجھے دیکھ کے کہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام چلا آ رہا ہے۔ اب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جے دل دل برنو دئیے پھر کر چھڑیے نظرانہ، جے دل دل برنو دئیے پھر کر چھڑیے نظرانہ، پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے کہ جانے کل زمانہ۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت مولانا ظفر علی خان علیہ رحمہ نے بھی کیا خوب فرمایا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایما ہو نہیں سکتا۔ اور اطاعت رسول کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ارے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا دامن تھامنے میں دنیا میں بھی ہمارے لیے انشاءاللہ بہتری ہے، اور قبر و حشر میں بھی انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی۔ جو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔